قرآن کا پیغام پارہ نمبر 29 پہلا پاؤ حصہ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 سے یہ سبق ملا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ خود انسان کو پانی سے پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اسے ہر قدم پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین و مشرکین کے سامنے اپنی اس عظیم ترین نعمت کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ تم پانی جیسی نعمت کا استعمال کرنے کے باوجود میری نافرمانی کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اسی پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دے تو کیا تمہارے اندر اس پانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی قدرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 9 سے یہ ہدایت ملتی ہے، دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ بندہ اپنے ایمان و عقیدے میں کمزور ہو اور دوسروں کی رعایت میں وہ اپنے دینی معاملات اور شرعی احکام میں نرم پڑ جائے، بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے عقیدے و عمل کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے اور دین پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری عزت اور دین کی حفاظت ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 تا 13 میں یہ نصیحت کی گئی، جھوٹی قسمیں کھانے والے اور بدمزاج شخص کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ تعالی نے دین کے جھٹلانے والوں سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے اور ان کی چند بری عادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 2، بری عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہونا۔ نمبر 3، دوسروں کو طعنہ دینا۔ نمبر 4، چغلی کرنا۔ نمبر 5، خیر و بھلائی کے کاموں سے روکنا۔ نمبر 6، ظلم و ستم میں حد سے آگے گزر جانا۔ نمبر 7، بہت زیادہ گناہ کرنا۔ نمبر 8، سخت مزاج ہونا۔ تمام مسلمانوں کو ان جیسی تمام برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 29 دوسرا پاؤ حصہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 تا 25 سے یہ سبق ملتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیاوی زندگی میں ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ انسان کے ہر اچھے برے عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے اور خوشی کے مارے دوسروں کو دکھاتے پھریں گے، اور جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوں گے اور افسوس سے کہیں گے کاش ہمارا نامہ اعمال ہم کو دیا ہی نہ جاتا۔ لہذا انسان کو آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 11 تا 25 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ قیامت کے دن ہر انسان پریشان حال ہوگا اور اپنے انجام اور حساب و کتاب سے ڈر رہا ہوگا۔ مجرم و گنہگار عذاب سے بچنے کے لیے ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ اس دن کی سختی سے گھبرا کر اپنے بیٹوں، بیوی، بھائیوں اور پورے خاندان کو فدیے میں دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اسے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 13 سے یہ ہدایت ملتی ہے، دنیا کی تمام راحتوں اور برکتوں کے لیے توبہ استغفار بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی دنیاوی پریشانی دور فرماتا ہے، قحط سالی دور کر کے بارش نازل فرماتا ہے، مال اولاد اور پیداوار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 29 تیسرا پاؤ حصہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یہ ہدایت دی گئی ہے، انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت و برکت متوجہ ہوتی ہے، نفس کی اصلاح اور روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر عجیب قسم کا نور ہوتا ہے۔ یہ نماز دنیا کی پریشانیوں سے نجات اور قبر کی اندھیری سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہر امتی کو تہجد کی نماز کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں سبق دیا گیا، قرآن کی تلاوت اطمینان سے کرنی چاہیے۔
ترتیل سے قرآن مجید پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ ترتیل یہ ہے کہ ہر لفظ صاف، واضح اور صحیح ادا کیا جائے۔ اچھی آواز سے پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے معانی میں غور کرے اور اس سے اثر لیتے ہوئے آیت عذاب پر رونے کی کوشش کرے اور آیت بشارت پر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 45 تا 48 سے یہ بات معلوم ہوئی، دین کا مذاق اڑانا اور قیامت کا انکار کرنا جہنم کا سبب ہے۔ نیک لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حقارت کے ساتھ جہنمیوں سے پوچھیں گے، تم کن گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے؟ وہ جواب دیں گے، ہم دنیا میں نہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس کے غریب بندوں کی مالی مدد کرتے تھے اور نہ انہیں کھانا کھلاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا ساتھ دیتے تھے اور قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے اور کفر کے سبب شفاعت سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا عقیدہ و عمل درست کرنا ضروری ہے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 29 چوتھا پاؤ حصہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26 تا 30 سے یہ سبق ملتا ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ انسان کو اپنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن اسے دنیا چھوڑنا ہے۔ جب آدمی کی جان گلے میں اٹک جاتی ہے اور علاج و دم کرنے والے مایوس ہو جاتے ہیں، سکرات کا عالم شروع ہوتے ہی سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت اچھے یا برے عمل کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی اور اعمال ہی کے مطابق اس کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کی کامیاب زندگی کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 38 تا 40 میں پیغام دیا گیا، اللہ تعالی قیامت کے دن ہر ایک کو دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لینے پر قادر ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مشکل اور ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں عقلی طور پر سمجھا دیا کہ جو خالق و مالک تم کو ایک گندے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہارے ان گلے سڑے اور زمین میں ملے ہوئے اجزاء کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً وہ قیامت کے دن ہر ایک کو زندہ کر کے سب کا حساب و کتاب لینے پر قادر ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 تا 6 تا 11 تا 22 سے معلوم ہوتا ہے، انسان جب راہ راست پر چلتا ہے تو جنت کی نعمتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے لیے مکمل ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ نہ ماننے والوں کو ذلت کا طوق پہنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور ماننے والے نیک بندوں کو چاندی کے پیالوں میں کافور اور ادرک کی ملی ہوئی لذیذ شراب پلائی جائے گی، اور ریشمی قیمتی لباس پہن کر اونچی مسیریوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے۔ وہاں ماحول بڑا پرسکون اور موسم نہایت مناسب ہوگا۔ ان کی خدمت کے لیے چمکدار موتی کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے۔ اہل جنت کو ریشم کے باریک اور موٹے کپڑے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کے نیک اعمال کے بدلے یہ تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی۔